بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ ان کے والد کا نام حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور والدہ کا نام سمیہ تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ یہ اپنے والدین کے ساتھ اسلام کی نعمت سے مشرف ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ انہیں طرح طرح کے دردناک سزائیں دیا کرتے تھے۔ چلچلاتی دھوپ میں گرم اور پتھریلی زمین پر ان تینوں کو لٹا دیا جاتا اور انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مارا جاتا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس سلسلے میں لکھا ہے، مشرکین مکہ جن کے پیش پیش ابو جہل ہوتا، ان تینوں عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو چلچلاتی دھوپ میں جبکہ شدت تپش سے زمین گرم ہو جاتی بتائے مکہ میں نکالتے اور وہاں کی گرم زمین پر لٹا کر انہیں سزائیں دیا کرتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوتا اور آپ انہیں سلام کی خاطر یہ سخت عزائیں برداشت کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے، آل یاسر صبر سے کام لو، یقیناً تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اس دردناک عذاب کی تاب نہ لا کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور ابو جہل نے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر ڈالا۔ اسلام میں خلعت شہادت سے سرفراز ہونے کی سعادت سب سے پہلے اس خاتون کے نصیب میں آئی۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کے عذاب دینا شروع کر دیے۔ چنانچہ کبھی تو انہیں گرم پتھریلی زمین پر لٹا کر، کبھی ان کے سینے پر گرم چٹان رکھ کر اور کبھی پانی میں ڈبوکیاں دے کر انہیں اذیت سے دوچار کرتے اور کہتے، جب تک کہ تو محمد کے لیے نامناسب الفاظ نہیں کہے گا، نعوذ باللہ، اور ہمارے معبودوں کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ابن جریرہ رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ مشرکین مکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سخت سے سخت سزائیں دینے لگے تو انہوں نے مشرکوں کے مطالبہ پر چند نامناسب باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہہ دی۔ پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا شکوہ کیا کہ مشرکین جب مجھے مارتے اور سخت ترین عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو اس وقت میں ان کے مطالبہ پر آپ کی شان اقدس میں چند گستاخانہ کلمات کہہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس وقت تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرا دل دولت ایمان سے سرشار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ پھر مجبور کرے تو تمہیں اجازت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، جو شخص ایمان لانے کے بعد جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ سے کفر کرے اس پر تو اللہ کا غضب ہے اور عذاب عظیم کا مستحق ہے، مگر جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل حالت ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بلازاری نے محمد بن کعب سے بیان کیا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سخت عذاب دیا جاتا کہ وہ حواس کھو بیٹھتے اور انہیں معلوم نہ ہوتا کہ ان کی زبان سے کیا کچھ نکل رہا ہے۔ ابن سعد نے محمد بن کعب ہی کے حوالے سے لکھا ہے، مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف پاجامہ پہنے ہوئے دیکھا۔ اس آدمی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر زخم کے آثار دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، مکہ کی گرم زمین پر لٹا کر قریش مجھے جو سزائیں دیتے تھے یہ اس کے آثار ہیں۔ سامعین اکرام، آپ کے سامنے مکہ کی سرزمین پر ظلم کا پہاڑ توڑنے والے مشرکین مکہ اور ان کے بہمانہ کارروائیوں کا شکار ہونے والا ایک ہی خاندان مظلومہ کا یہ عکس پیش کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ دل دہلا دینے والے واقعات سے عبارت ہے۔